تو سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کی دشمن ہوتی ہے، اور اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ یہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے نا، بار بار تو نہیں ملے گی. اور اگر ہم نے اس کو میکسیمم اچھے کاموں میں استعمال نہیں کیا تو آخرت میں نقصان ہوگا اور پھر سخت پریشانی ہوگی، اور پھر ہم واپس نہیں پلٹ سکیں گے اور کچھ کر بھی نہیں سکیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہیں پر اس دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لیں اور ایسی ساری بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے. تو سستی کی دو اقسام ہیں، ایک ہے عقل کی سستی اور دوسری ہے جسم کی سستی. عقل کی سستی کیا ہے کہ انسان اسے غور و فکر میں استعمال نہ کرے، اللہ کی نعمتوں میں غور نہ کرے، ان چیزوں میں غور نہ کرے جو اس کے حال کو یا اس کے ماحول کو اور اس کے زندگی کے ساز و سامان کو بہتر کر سکتے ہوں، ان کی اصلاح کر سکتے ہوں. دنیا میں جو قومیں بھی پیچھے رہ گئی ہیں نا، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عقل والوں اور ذہین لوگوں نے سستی کی ہے اور چیزوں کو ایجاد نہیں کیا، اور جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو دے رکھی تھی ان کو استعمال نہیں کیا، ان کی پرواہ نہیں کی. دوسرے جو ہے وہ جسم کی سستی ہوتی ہے. جسم کی سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کو نیکی کے کاموں سے محروم کر دیتی ہے اور خاص طور پر عبادت میں پیچھے رکھتی ہے. جیسے ابھی آپ نے یہ آیت کی تلاوت سنی کہ منافق جو ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور بس دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اور وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. یعنی ذکر میں بھی سستی، نماز میں بھی سستی، وضو میں سستی، ہر نیکی کے کام میں سستی. اسی طرح جسم کی سستی جو ہوتی ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی ترقی سے محروم رکھتی ہے. یعنی جو کام انسان کو اپنے جسم سے کرنے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے جسم کو استعمال ہی نہیں کرتا اور محنت نہیں کرتا، مشقت نہیں کرتا، تو دنیا میں بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سستی سے پناہ مانگتے تھے، اور صحیح مسلم میں جو دعا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات. اس کے اور ورژنز بھی ہیں لیکن صحیح مسلم میں یہ دعا اس طرح آتی ہے، اے اللہ میں عاجز ہونے، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو انسان جب بے بس ہوتا ہے اور سست ہوتا ہے تو ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بسی اور سستی سے پناہ مانگی کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. تو اگر کوئی بندہ کامل عبادت نہ کرتا ہو، مثلا صرف فرض پڑھ لیے، صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے جلدی سے بس سلام پھیر دیا، اور اس بارے میں اپنی اصلاح بھی نہ کرتا ہو، کوشش بھی نہ کرتا ہو، تو یا تو وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا، وہ کر ہی نہیں سکتا، بالکل ہی نکما انسان ہے. اور اس کا قدرت نہ رکھنا کیا ہے؟ بے بسی ہے، یعنی ہمت ہی نہیں اس کی. یا وہ اس پہ قادر ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرنا چاہتا، اور یہ سستی ہے. یعنی ایک تو شخص ہے مثلا بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا مجنون ہے، اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، یا مشلول ہے یعنی پیرالائزڈ ہے، تو وہ تو اب الگ بات ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ پھر انسان سب کچھ ہے، ہمت، طاقت، سب کچھ ہے، لیکن بس کام نہیں کرنا، ہٹ درمی ہے. تو اس طرح انسان ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر شر کی طرف چل پڑتا ہے. تو جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، پہلے تو آپ اس وقت جو مجلس میں موجود ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ واقعی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سستی کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. ابو حاتم کہتے ہیں کہ کامیابی کا سبب یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ محرومی کے اسباب میں سے ہے. سستی انسان کی پروقار شخصیت کی بھی دشمن ہے، اور خاص طور پر اگر انسان کو کسی کام کا موقع مل جائے، جیسے آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے کورس کو پراپر طریقے سے نہ کریں، ٹیسٹ کی تیاری نہ کریں، وقت پر ٹیسٹ میں حاضر نہ ہوں، ری ٹیسٹ ٹائم پر نہ دیں، اور اپنی جوانی کا، اپنے وقت کا، اپنی عمر کا 1 سال وہ صرف سستی میں گنوا دیں، تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ تو اپنے لیے تباہی لانا ہے. یعنی یہ ناکامی، کیونکہ بہت سے اسٹوڈینٹس جب ایڈمیشن لیتے ہیں اور پاس نہیں ہوتے اور پھر سال گزار کے چلے جاتے ہیں، نہ سرٹیفکیٹ لیا، نہ کوئی قرآن مکمل کیا، اور نہ ہی کوئی جو کرنے کے کام تھے وہ کیے، نہ پوری طرح سارے لیسن سنے، نہ سارے سبجیکٹس اٹینڈ کیے، کبھی صبح دیر سے آیا، یعنی مختلف طریقے سے اپنا وقت ضائع کیا. تو پھر آپ دیکھیے کہ کل قیامت کے دن کتنی ریگریٹس ہوں گی کہ کاش ہم اپنا یہ وقت صحیح طرح استعمال کرتے. اور اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہم سے آگے نکل گئے تو ہمیں
کتنی شرمندگی اور کتنی پریشانی ہوگی کہ ہمارے پاس بھی یہی وقت تھا اور ہم کر بھی سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا تو اپنے ساتھ دشمنی کی. تو ایسا شخص کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا جو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کی جو آرزویں ہوتی ہیں بس وہ آرزویں ہی رہ جاتی ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ندامت کے ساتھ ساتھ اس پہ نحوست بھی طاری ہو جاتی ہے. تو سستی کے خلاف ہم نے جنگ کو جیتنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سستی کے خلاف ایک جنگ کرنی ہے اور پھر اس میں جیتنا بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے تو نیند اور بیداری کے درمیان ایک جنگ واقع ہو جاتی ہے. پس شوق اور خوف بیداری کے لشکر میں اگلی صف میں ہوتے ہیں اور سستی اور کمزوری غفلت کے لشکر میں اگلی صف میں ہوتے ہیں. ان دونوں آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں. پس شوق رکھنے والا شخص سچا حملہ کرتا ہے تو وہ کمزوری اور نیند کے لشکر کو شکست دے دیتا ہے اور مال غنیمت حاصل کر لیتا ہے. پھر جب فجر طلوع ہوتی ہے تو مال غنیمت کے حصے تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں اور سونے والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی. تو جو شخص سستی کا عادی ہوتا ہے پھر آرام پرستی کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ جب اٹھتا ہے تو بھاری بدن، بھاری سوچ اور پریشانی کے ساتھ اٹھتا ہے. اب یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، تھوڑی سی وجوہات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز تو نفاق ہے، اور نفاق کی وجہ سے انسان دینی فرائض میں سستی کا شکار ہوتا ہے.